بیرسٹر عبد الرحمن انتھولے اور اسد الدین اویسی کے بعد مراٹھواڑہ کے ہونہار سپوت عمر کمال فاروقی نے بیرسٹر بننے کا اعزاز پایا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سفر ان کا کیسا رہا۔ جی عمر صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ بتائیے کہ آج آپ بیرسٹر بن چکے ہیں، لیکن آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ شکریہ آپ لوگوں کا، اور آپ نے مجھے اس کا موقع دیا اپنے رودات کو، اپنے سفر کو بتانے کے لیے۔ میری ابتدائی تعلیم ہولی کراس انگلش ہائی اسکول پرائمری اسکول اورنگ آباد سے ہوئی، اور میں نے اپنی تعلیم کو پرائمری سے لے کے ہائی اسکول ہولی کراس کیا، پھر کالج مولانا آزاد کالج سے کیا میں نے۔ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد گریجویشن وغیرہ؟ جی، گریجویشن بھی میرا مولانا آزاد کالج سے BBA ہوا، MBA بھی میرا ملینیم انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ جو کہ آزاد کالج کے انڈر آتا ہے اسی میں ہوا، اور LLB میں نے مہاتما مانک چند پہاڑی لاء کالج سے کیا۔ تو LLB کرنے کے بعد آپ یہاں سے یعنی بیرسٹر کے لیے باہر گئے؟ جی ہاں، میں نے LLB کرنے کے بعد UK میں جا کر گریجویٹ ڈپلومہ ان لاء جو کنورژن کورس ہوتا ہے وہ کیا، اور اس کے بعد بارٹ لاء کا کورس لنکنسن سے کیا۔ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے آپ کہ یہ کورس ہوتا کیا ہے، اس کے لیے مطلب کیسے تیاری کرنا پڑتی ہے، اور یہ سب کیسے ہوگا؟ دیکھیے، جب آپ اگر ڈگری کورس کر لیتے ہیں تو ڈگری کورس کے بعد آپ کو UK میں کنورژن کورس کرنا پڑتا ہے، جو کہ GDL جسے کہا جاتا ہے، 1 سال کا کنورژن کورس، جو کہ ایکویولنٹ ٹو LLB آف انگلینڈ ہوتا ہے۔ وہ 3 سال کے کورس کو 5 سال کے کورس کو کنڈینس کر 1 سال میں کرتے ہیں، اور GDL کورس کرنے کے بعد پھر آپ کو بارٹ لاء جو کہ جسے آج بار پریکٹس کورس کہا جاتا ہے وہ کرنے کا آپ کو وہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس دوران ظاہر سی بات ہے آپ انڈیا سے لندن گئے تھے اعلیٰ تعلیم کے لیے، تو ایز اے ہندوستانی آپ کا یہ سفر کیسا رہا؟ سفر دیکھیے بہت اچھا رہا، بہت کچھ چیزیں وہاں پہ میں نے سیکھا، اور کئی جو چیزیں سیکھنے کا جو مجھے موقع ملا، میں اس کے لیے اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو مجھ پر بھروسہ رکھ کر ہندوستان سے انگلینڈ بھیجا مجھے اور تعلیم کے لیے ایک موقع دیا، تو میں اپنے والدین کا شکر ادا کروں گا کہ ایک بہت بڑا موقع تھا، ایک چیلنجنگ کورس ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ میرے نظروں میں نے UPSC کا بھی کورسز کو دیکھا ہوں، میں جانتا ہوں کہ UPSC کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے، تو میرے نظروں میں اٹ از آلموسٹ سملر ٹو UPSC وغیرہ کس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ کورس ایسا ہے کہ آپ کو کمیونیکیشن سکل سکھاتا ہے، آپ کو ڈرافٹنگ سکھاتا ہے، تو ایک لائف سکلز بھی ہم بہت اس کورس میں سیکھتے ہیں، تو بہت کچھ سیکھا ہوں میں نے الحمدللہ، اور وہ چیزیں سیکھ کر اپنے وطن واپس لوٹا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے، آپ کے والد نامور سیاسی لیڈر رہے ہیں، اور آپ بھی غالباً بچپن سے ہی سیاست میں سرگرم رہے، پھر یہ ٹریک بدلنا کیوں پڑا؟ دیکھیے، میں جب سیاست میں کام کر رہا تھا تو میں جب ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پر کام کرتا تھا، لیکن میں نے بہت قریب سے عبد الرحمن انتھولے صاحب کو دیکھا ہوں۔ انتھولے صاحب کی جو کام کرنے کی سٹائل تھی، ڈیسیجن میکنگ کی جو سٹائل تھی، پالیسی میکنگ میں جو انہوں نے کام کیا، چیف منسٹر جب وہ رہے تو ان کی جو فیصلے تھے جو آج تک لوگ اسے جانتے ہیں، مانتے ہیں، تو وہ لیگیسی جو میں نے ان کی دیکھی تھی، ان کو کام کرتا ہوا دیکھا تھا، تو میں بہت انفلوئنس ہوا، اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم نے کورس میں یہ دیکھا ہے، یہ سیکھا ہے، اور اس کا امپیکٹ، اور جو بھی آپ اگر دوسرے جو ہمارے قائدین ہیں بارسٹر جو ہے ان کے آپ بولنے کا انداز دیکھیے، ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، تو وہ چیزیں مجھے بہت پربھاوت کی۔ اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر بارسٹر رہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیش کو دیا، ہمارے دیش کے پہلے پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو وہ بارسٹر رہے، مہاتما گاندھی بارسٹر رہے، تو ان کی جو شخصیتیں تھی ان سب میں ایک چیز کامن تھی، وہ تھی بارٹ لاء، تو وہ چیز مجھے ایک انسپائر کی کہ میں نے بھی اس کورس کو کرنا چاہیے اور کچھ چیزیں سیکھنا چاہیے۔ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، چاہے عبد الرحمن انتھولے ہو یا بابا صاحب امبیڈکر، یہ لوگ آج ہمارے بیچ نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، تو آپ کا آج کون رول ماڈل؟
میرے والد کمال فاروقی صاحب میرے لیے رول ماڈل رہے. میں 6 سال کی عمر سے ان کے ساتھ میں ہوں. انہوں نے جو بے لوث خدمت انجام دینے کا کام کیا، میں نے بہت کم عمر سے ان کے ساتھ سیکھا، دیکھا، اور وہی چیز کو میں کس طرح آگے بڑھا سکتا ہوں، اس پر میری کوشش رہے گی. مستقبل کا لائے عمل کیا رہے گا بیرسٹر عمر کمال فاروقی کا؟ میرا مستقبل کا لائے عمل یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ میں تعلیمی میدان میں کام کر سکوں، اپنے لوگوں میں جاؤں گا، اور ہم کس طرح ایجوکیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں. خاص طور پر ہم قانونی پڑھائی کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، کس طرح ہم لاء کو ایکسیسیبل بنا سکتے ہیں. اور دیکھیے، لاء میں ریفارمز کی بہت ضرورت ہے. آج لیگل سٹڈیز کو ہم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہر گھر ایک وکیل، ہم بہت جلد ایک انیشیٹو اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم اس تحریک کے ساتھ مہاراشٹر میں نکلیں گے کہ ہم اس کی اویئرنیس کریں، اور ہر گھر میں، ہر خاندان میں کم سے کم ایک بچہ وکیل بنے، بیرسٹر بنے. اس تحریک کے ساتھ ہم لوگوں میں جائیں گے اور اپیل کریں گے کہ آپ لوگ قانون کو اپنائیے. جب آپ کو یہ ڈگری ملنے والی تھی، کانوکیشن ہونے والا تھا، اس سے پہلے آپ نے لندن کے ایک چرچ میں قرآن کریم کا ترجمہ سنایا تھا. یہ موقع کیسے ملا اور یہ سعادت کیسے حاصل ہوئی آپ؟ جی دیکھیے، الحمدللہ مجھے جتنی سعادت مجھے بیرسٹر کی ڈگری ملنے پر ہوئی ہے، اس سے زیادہ مجھے یہ موقع ملنے پر زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے ایک لندن کے لنکنز ان چرچ میں قرآن کی ترجمہ پڑھا. میری شروعات وہاں سے ہوئی، کیونکہ جب لنکنز ان کا ایک سسٹم ہے، ایک ٹریڈیشن ہے جو کئی سالوں سے، 100 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ کانوکیشن سے پہلے چرچ میں کرسچینٹی کو جوڈائزم کی کتاب اور اسلام کی قرآن کی تلاوت ہوگی. اس سال موقع یہ ہوا تھا کیونکہ میں لنکن اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن میں کام بھی کیا، اور جب یہ اناؤنس ہوا کہ ہم اس کو کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور کہا کہ عمر، آپ اس کے لیے آپ قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت آپ کو کرنا ہے. تو میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، کیونکہ یہ موقع سب کو نہیں ملتا. کئی مسلم بچے تھے اور اللہ نے میرا بھی انٹرسٹ تھا. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے، یہ چیز ایسی ہے کہ دوسرا کوئی بھی اگر پروگرام ہوتا ہے تو میں پہلے، مجھے اس کا موقع ملنا چاہیے، مجھے دوسری کوئی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے، پہلے مجھے اس کا موقع ملنا چاہیے. جب آپ اورنگ آباد واپس آئے تو ایئرپورٹ سے لے کر یعنی اورنگ آباد شہر کا ایسا کوئی چوراہا بچا نہیں تھا جہاں پہ آپ کا استقبال نہ کیا ہوگا. یعنی ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ آج ہر کسی کے زبان پر عمر کمال فاروقی کا نام ہے. تو آپ نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو اپنے شہر اورنگ آباد کے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. آپ لوگوں نے جو محبتوں سے مجھے نوازا ہے، یہ میں کبھی بھول نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیے، کئی لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، لیکن بیرسٹر کی ڈگری اپنے شہر میں لے کر آنے کا اس کا جو رسپانس مجھے کل ملا، مجھے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری لگتی ہے. یہ ڈگری میں لے لیا ہوں، میں پریکٹس کروں گا سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، انٹرنیشنل کورٹ میں، وہ الگ چیز ہے. لیکن قوم کی امیدیں میرے ساتھ ہے، قوم کی دعاؤں نے، قوم کے ساتھ نے مجھے آج لندن سے واپس ہندوستان لایا. میں آپ کو صحیح کہوں گا کہ بیرسٹر کی ڈگری کے آپ کئی بیرسٹرز کو دیکھیے جو کارپوریٹ لاء میں پریکٹس کرتے ہیں، وہ لندن میں بہت ان کا اچھا فیل ہے. لیکن میری خواہش تھی کہ میں اپنے نوجوانوں کے بیچ میں جاؤں، ان کو قانون سے جوڑوں، ان کو قانون کی پڑھائی سے جوڑوں، اور ان کو کس طرح، اور میں تو ایک بیرسٹر بنا ہوں شہر کا. میری خواہش ہے کہ اورنگ آباد سے کم اور 10 بیرسٹر بنے، اور وہ جائے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے قوم کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے راجیہ کے اور اپنے ملک کے لیے کام کریں. بہت بہت شکریہ. یہ تھے عمر کمال فاروقی، جو کہ اب بیرسٹر بن چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ قوم کی امیدوں پر کھرا اتارنا ان کا نصب العین ہے. اظہر الدین، نیوز 18 اردو، اورنگ آباد.